بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 104 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 19 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط آیت کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کریں گے اور اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ آیت طلبہ کرام، سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیت کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں مختلف گروہوں اور مومنین کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے گروہ ہوں گے، لیکن در حقیقت دو ہی گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ مومنین کا ہے اور ایک گروہ کافرین کا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر ذکر کیا گیا کہ اللہ جسے ذلیل و رسوا کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ کافرین کو کس طرح ذلیل کیا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام اس آیت مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ان کے متعلق مفسرین کے کافی اقوال ہیں۔ پہلا قول ان میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند اہل کتاب نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ پیارے ہیں اس لیے کہ ہم کو تم سے پہلے کتاب ملی ہے اور ہمارے نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے تشریف لائے ہیں۔ جواباً صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور اپنے قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں اور تمہارے نبی اور تمہاری کتاب مقدس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تب رب تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا تھا۔ ان کے اندر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ان اشخاص کے متعلق نازل ہوئی، حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت اور کفار کی طرف سے شیبہ، عتبہ، ولید بن عتبہ جن کا مقابلہ ہوا تھا۔ تو ان کے متعلق یعنی دونوں گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے رب نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا۔ اور تیسرے قول کے مطابق یہ آیت یوم بدر میں نازل ہوئی، ان صحابہ کرام کے بارے میں جو جہاد میں مقابلتاً بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور مقابلے میں جھگڑا کرتے تھے، مگر الفاظ آیات کو دیکھتے ہوئے مفسرین نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ آئیے طلبہ کرام شان نزول اور ربط آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ یہاں سے ارشاد فرما رہا ہے، ہذان خصمانی، یہ دو گروہ ہیں، ای المؤمنون خصم، ایک ان میں سے مومنین کا گروہ ہے جو فریق ہے، والکفار خمسہ خصم، اور دوسرا جو 5 قسمیں کافرین کی ہیں، پچھلے دروس کے اندر پچھلی آیات میں ذکر ہوئی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، سابعی ہیں اور جو مشرکین ہیں۔ یہ 5 قسموں والا ایک کافرین کا گروہ اور دوسرا مومنین کا متحارب گروہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے فریق ہیں، متحاربین ہیں۔ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ
قسم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا اطلاق جمع و واحد دونوں پر ہوتا ہے۔ اختصموا فی ربہم، انہوں نے اپنے رب یعنی اپنے دین کے بارے میں اختلاف کیا ہے، جھگڑا کر لیا ہے۔ فالذین کفروا، پس جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑوں کو کاٹا جائے گا اور وہ اسے پہنیں گے، یعنی آگ ان کا احاطہ کر لے گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر مائع حمیم یعنی ابلتا ہوا پانی، شدید قسم کا گرم پانی بہایا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں پیچھے جتنے بھی گروہوں کا ذکر ہو چکا، وہ مومنین ہیں، وہ کافرین ہیں، مشرکین ہیں، عیسائی ہیں، سابعین ہیں اور مجوسی ہیں، نصارہ ہیں، سب گروہوں کی یہاں پر گرہ بندی کی جا رہی ہے کہ در حقیقت یہ دو ہی گروہ ہیں، ایک مومنین کا گروہ ہے اور دوسرا گروہ کافرین کی جو 5 قسمیں ہیں ان کا گروہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مقابل و متحارب ہیں۔ دنیا کے اندر یہی وہ 6 دینوں والے ہیں جو عملی، اعتقادی، زبانی، قلبی، اختلافی، اتفاقی، دوستی، عداوت، تقابل، تعاون کے اعتبار سے مد مقابل مخالفت میں 2 ہی گروہ بنتے ہیں۔ ہر امت کے تمام اہل ایمان ایک ملت ہیں اور ہر قسم کا کفر ملت واحدہ ہے۔ مومن وہ کسی بھی شریعت سے ہو، دین آدم ہو یا دین نوح کے ماننے والا ہو، ابراہیم و عیسیٰ کے ماننے والا ہو یا رسول اللہ کے دین کو ماننے والا ہو، وہ سارے کے سارے ایک گروہ کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسرا گروہ کابیل کا ماننے والا ہو، نمرود کا ماننے والا ہو، شداد، حامان، یہودی، نصارہ، مجوسی، شرکیہ، دہریہ، جو بھی ہو، الکفر ملت واحدہ، تو وہ سارے کے سارے دوسرے گروہ کے اندر شامل ہوں گے۔ دنیا میں ابتدا سے لے کر قیامت تک انہی 2 گروہوں کا وجود و نمود ہے اور انہی کا جھگڑا اور انہی کا فساد ہے، انہی کی خصومت، مناظرہ، مجادلہ، مکالمہ ہے۔ گویا ایک طرف مومنین ہیں اور دوسری طرف کفار کی 5 قسموں والا ایک گروہ ہے، تو رب تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ مومنین کے گروہ کے اندر ذکر و شکر کی چہل پہل ہے اور دوسری طرف باطلیت کا شور و غل ہے۔ مومنین کے طرف حج و زکوٰۃ، زہد و عبادت، صلاۃ و صوم ہے اور دوسری طرف ناقوس ہے، ڈھول ہے، اور مومنین ادھر حق ہیں اور ادھر 5 جو ہیں وہ باطل ہیں، ادھر ایک علم ہے، ادھر 5 جہالتیں ہیں۔ عیسائیوں نے یہ کہا ثالث ثلاثہ، مومن کو حکم ملا قل هو اللہ احد، مشرک اللہ کے علاوہ بت کو مددگار مانتے ہیں، اور مومنین یہ کہتے ہیں کہ اللہ الصمد، اور یہودی عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، مومن لم یلد ولم یولد کے قائل ہیں، صائبی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور مومنین برملا لم یکن لہ کفوا احد کہا کرتے ہیں۔ تو گویا دنیا کے شروع ہونے سے لے کر تا صبح قیامت یہی 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہیں گے حق و باطل کے اظہار کے لیے۔ اختصموا فی ربہم، بس ان کے مابین ان کے ادیان کے اندر اختلاف ہو گیا، ان کے دین کے اندر، ان کے رب کے اندر ان کے حوالے سے جھگڑا ہو چکا ہے۔ فالذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اور کفر کے اوپر وہ کار بند ہو گئے ہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ نے جو پہلا عذاب مقرر فرمایا ہے وہ کفر کی 5 قسموں میں سے کوئی بھی ہو، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ سابعی ہو، وہ مشرک ہو، ان کے لیے پہلا عذاب جو رب تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، فرمایا کہ ان کے جسموں کو آگ کا لباس، ایک ہی لمبا کرتا کندھوں سے پیروں تک
ان کو پہنایا جائے گا، یعنی آگ ان کے پورے جسم کا احاطہ کر لے گی۔ اور پھر دوسرا عذاب کیا فرمایا کہ ان کے ننگے سروں کے اوپر یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے ننگے سروں کے اوپر ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا جس کی کیفیت حدیث پاک میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اگر اس پانی کا ایک قطرہ پہاڑ پر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے، یعنی ان کے سروں کے اوپر اس طرح کا رب تعالیٰ کھولتا ہوا پانی ڈال دے گا۔ ان آیات کریمہ کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خصمان کے اندر 4 قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد پچھلی آیت میں بیان کردہ وہ 6 دینی گروہ ہیں، ایک مومنین کا ہے اور دوسرا 5 باطل مذکورہ جو ادیان ہیں ان کا گروہ ہے، کیونکہ تمام باطل دین جنسی اعتبار سے ایک ہی گروہ ہیں اگرچہ نوعی اعتبار سے مختلف ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر قول یہ کرتے ہیں کہ بعض نے کہا یوم بدر کے وہ 2 گروہ مراد ہیں جنہوں نے پہلے جنگ کی مسلمانوں کی طرف سے، حضرت حمزہ مولا علی شیر خدا، حضرت عبیدہ بن جراح، اور کفار کی طرف سے ربیعہ کے 2 بیٹے، ایک پوتا عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ۔ اور بعض اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد ایک یہودی اور ایک مسلمان کا مکالمہ کرنا۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے کہا ہم تم سے افضل ہیں، ہمارا دین، ہمارے موسیٰ، ہماری کتاب پہلے ہے، تو مسلمان نے کہا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارا سب انبیاء سب کتب پر ایمان ہے، اور تم یہودی لوگ حسد کی وجہ سے ہمارے نبی کریم اور قرآن مجید کو نہیں مانتے، حالانکہ جانتے ہو اسلام بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد جنت اور دوزخ کی آپسی گفتگو بھی لی ہے۔ اختصاموں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی 4 قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد تا قیامت مومنین کافرین کے دینی مناظرے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض نے کہا یوم بدر کی پہلی مقابلے بازی کی بات چیت مراد ہے۔ 3 کافروں کے مقابل اولاً 3 انصاری صحابہ نکلے تھے، ایک صحابیہ عفرا کے 2 بیٹے حضرت عوف بن حارث تھے اور دوسرے معوذ بن حارث تھے۔ تیسرے جو صحابی نکلے تھے وہ حضرت عبداللہ بن روا تھے۔ جنت و جہنم کا وہ مکالمہ ہے جو معراج نبی میں نبی کریم نے سنا تھا، مگر پہلا قول زیادہ درست ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اختصاموں سے مراد یوم بدر کا مکالمہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ 4 واقعات کے بعد یہ آیت اتری تھی اور سارے مکالمے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ فی ربہم کے اندر بھی کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جھگڑا کرنا ہے، جیسے صاحب تفسیر جلالین نے ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی صفات میں جھگڑا کرنا ہے، اور تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی ذات میں جھگڑا و مناظرہ کرنا ہے۔ سیاب من نار کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ آگ ہی لپیٹی جائے گی لباس کی مثل۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ انگارے کی طرح سرخ اور گرم تانبے کی چادر سارے جسم پر لپیٹ دی جائے گی، تو دونوں قول اس کے اندر درست ہیں۔ لہم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ لام کے اندر کچھ اقوال ہیں، یہ لام استحقاقی ہے، یعنی وہ کافر اس لباس نار کے مستحق ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لام فائدے اور بدلیت کا ہے، یعنی کافرین کا یہ بدلہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ لام توجیہ کا ہے، یعنی یہ سیاب نار ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اور چوتھا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ لام بمانے اعلیٰ ہے، یعنی یہ لباس نار قطعت لہم ان کے جسموں کے اوپر فٹ کر دیا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خصمان تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 جھگڑا کرنے والے، مگر آگے ارشاد ہوا اختصاموا جمع کا صیغہ ذکر کر دیا، حالانکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اور کلام کی روش سے بھی ظاہر ہے کہ اختصاموا کا فاعل خصمان ہی ہے، تثنیہ کا فعل جمع کیوں لایا گیا؟ اختصاما فرمایا جاتا۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ خصمان تثنیہ ہے خصمن کا، یہاں لفظ خصم لفظاً واحد ہے اور معنی جمع ہے، اور اصل معنی یہ ہوا کہ 2 گروہ کے افراد نے جھگڑا کیا ہے، ایک گروہ مومنین کا اور دوسرا گروہ کفار کا ہے،
چونکہ گروہ اپنے اجتماع کے اعتبار سے واحد ہوتا ہے، افراد کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے، لہٰذا خصمان میں گروہی وحدت کے اعتبار سے دو گروہ کے لیے تثنیہ ارشاد ہوا ہے اور گروہی افراد کے اعتبار سے اختصاموا فرمایا ہے۔ اختصاما فرمانے سے یہ بات ظاہر نہیں ہونی تھی، اس لیے یوں ذکر کر دیا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ قطعت لہم ثیاب فرمایا گیا ہے، چاہیے یہ تھا قطعت لہم لباسہم کہتے، کیونکہ کپڑے کو کاٹنے کا مقصد کپڑے کو کوئی دوسری چیز بنانا ہوتا ہے، یا لباس یا غلاف۔ کپڑے کو کاٹنے کا مقصد کپڑا بنانا نہیں ہوا کرتا۔ موجودہ الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ کاٹا گیا ان کے لیے کپڑا بنانے کے لیے آگ سے یا آگ کو، اور یہ معنی درست نہیں ہو رہا۔ اگر لباسہم من نار ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا کہ ان کے لیے کپڑا کاٹا گیا لباس بنانے کے لیے۔ یہ ترجمہ قابل فہم ہے، اس لیے درست ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں ثیابہم فرمانا یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ کپڑے کا استعمال جسم پر تین طریقوں سے ہوتا ہے، وہ پہن کر، لپیٹ کر یا اوڑھ کر۔ پہننے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا پیمائش کے مطابق سیا جاتا ہے، عرف عام میں اسی کو لباس کہتے ہیں، لیکن لپیٹنے یا اوڑھنے کے لیے کپڑا صرف کاٹا جاتا ہے، سیا نہیں جاتا۔ اس کو عرف عام میں لباس نہیں کہتے بلکہ چادریں یا تہبند یا دھوتی کہا جاتا ہے، جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان جہنمیوں کے جسم پر آگ کا سلا ہوا لباس نہیں ہوگا، بلکہ کھلی چادروں کی شکل میں ان کے جسم کے مطابق آگ کی یا تپتے تانبے کی چادریں ہوں گی، اس لیے قطعت لہم ثیاب فرمایا گیا ہے، لباسہم نہیں فرمایا گیا۔